میکسیکو نارتھ امریکہ سے 1 سپٹمبر 2023 کو ایک ویڈیو موصول ہوئی تھی۔ پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، پھر بعد میں کچھ باتیں کرتے ہیں۔ درس عبرت دے گیا زلزلہ زمین کا، درس عبرت دے گیا زلزلہ زمین کا، بس نہیں چلتا خدا کے قہر پر تدبیر کا۔ جب زمین پر بڑھتا ہے گناہ کا وبال، جب زمین پر بڑھتا ہے گناہ کا وبال، دفعتاً یوں جوش میں آتا ہے قدرت کا جلال۔ یہ ویڈیو جو آپ نے دیکھی، اس کے اندر اللہ کی طرف سے زلزلہ آ رہا ہے، زمین ہل رہی ہے۔ یوں تو دنیا کی تاریخ حادثات اور قدرتی آفات سے بھری پڑی ہے۔ ایسے حادثات آتے ہیں بعض جو زمین کے بڑے بڑے حصوں کو منٹوں سیکنڈوں میں صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ اور یہ جو آفات آتے ہیں، قدرتی آفات، کئی طریقے سے آتے ہیں، کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی طوفان کی شکل میں، کبھی وبائی امراض کی شکل میں۔ لیکن جو زلزلے ہوتے ہیں، ان کا اثر انسانی زندگی پر بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تو کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ یہ زمین کیوں ہلتی ہے؟ سائنس کیا کہتا ہے، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ سائنس اپنی جگہ ٹھیک ہے، ہمیں مطلب ہے اپنے قرآن سے، ہمیں مطلب ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے۔ تو جانتے ہیں ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ زمین کیوں ہلتی ہے، زلزلے کیوں آتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جو زلزلے زمین کے اوپر آتے ہیں، زمین ہلتی ہے، انسان کے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے آتے ہیں، اور انسان کو ان کے بدعمالیوں کے اوپر باز آنے کے لیے الارم ہوتا ہے، ایک وارننگ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اور یہ آفات اور یہ زلزلے بندوں کے لیے رحمت بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ایسے حادثات بھیج کر بندوں کو وارننگ دیتا ہے اور بندوں کو اپنی دنیاوی زندگی میں ہی اپنی اصلاح کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی قوم شعیب کے اوپر عذاب کا تذکرہ آتا ہے، اور قرآن کریم نے ان کے اوپر عذاب آنے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ انہوں نے ناپ تول میں کمی کر دی، انہوں نے ناپ تول میں کمی کی تھی، ان کی عادت بن گئی تھی ناپ تول میں کمی کرنے کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، اور قارون، اس کو کون نہیں جانتا، اپنی مالداری میں ضرب المثل تھا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، تو اس کے دل میں گھمنڈ آیا، تکبر آیا، اور اس نے کہا کہ دیکھو کہ میری مالداری میں کسی کا کوئی رول نہیں ہے، کسی کا کوئی دخل نہیں ہے،
یہ صرف میری قوت بازو کا زور ہے، قوت بازو کا کرشمہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ناشکری پر اور اس کے گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دولت کے ساتھ اس کو زمین کے اندر دسا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب زمین کے اوپر حق تلفیہ ہونے لگے گی اور امانتیں دبا لی جائے گی، اور اسی طریقے سے علم دین کو دنیا کے لیے حاصل کیا جائے گا اور لوگ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھنے لگیں گے، اور گانا بجانا یہ عام ہو جائے گا، گانا بجانے کی کثرت عام ہو جائے گی اور زیادہ اس کے سامان کی کثرت ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے قوم کی قیادت و سیادت فاسقوں اور فاجر لوگوں کے ہاتھوں میں چلی جائے گی، تو پھر ایسے وقت میں اور ایسے زمانے میں تم سرخ آندھیوں کا اور طوفانوں کا اور زلزلوں کا انتظار کرنا، اور زمین میں دھسائے جانے اور صورت مسخ ہو جانے، اور اسی طریقے سے آسمان سے پتھروں کی بارش ہونے کے انتظار میں رہنا، اور ان تمام عذابوں کے ساتھ ساتھ ان تمام نشانیوں کو کہ جو پے در پہ ظاہر ہوگی، اور اس طریقے سے ظاہر ہوگی جیسے ایک لڑی ٹوٹ جاتی ہے، ایک لڑی کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے اور پھر اس لڑی سے دانے پے در پہ اور لگاتار گرنے لگ جاتے ہیں، اس طریقے سے حادثات اور مشکلیں اور قدرتی آفات ظاہر ہو گئے۔ تو ہم آج ایمانداری سے اپنے معاشرے کا جائزہ لیں اور اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ اور جو باتیں اور جو پیشین گوئیاں تھی کہ آج کے زمانے میں کون سی ایسی بات ہے جو آج پوری نہیں ہو رہی ہے۔ ہمارے نبی کی پیشین گوئیاں حرف بحرف آج پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں دھوکہ دھڑی، جھوٹ، فریب، کرپشن اور ہماری مساجد کا جو پاکیزہ ماحول تھا، ہم نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس کو گندا کر دیا ہے۔ ہماری مساجدوں کے اندر شور و گل رہتا ہے، اور اسی طریقے سے زناکاریاں عام ہو گئی ہے، اور دنیا کے اندر ظلم و بربریت کا ننگا ناچ نچایا جا رہا ہے، اور شراب نوشی عام ہو گئی ہے۔ جو شراب نوشی غیروں میں ہوتی تھی آج اپنوں میں ہو رہی ہے۔ اپنے شراب کے اندر دھت ہے، نشے کے اندر دھت ہے، اور اسی طریقے سے جو کمی سمی رہ گئی تھی وہ انٹرنیٹ اور موبائل کے منفی استعمال نے، غلط استعمال نے اس کو پورا کر دیا۔ تو یہ حال ہے ہمارے معاشرے کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا کہ جب لوگ زناکاری کو حلال سمجھنے لگیں گے اور شراب نوشی کو اپنا مشغلہ بنا لیں گے اور گانا بجانے کو اپنا مشغلہ بنا لیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور زمینوں کو حکم ہوتا ہے کہ زلزلہ برپا کر دے۔ اس لیے میرے عزیزو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ زلزلے ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اور جو ہماری بدعمالیاں ہیں ہم ان حالات کو دیکھ کر ان سے رکیں اور اللہ کے راستے میں آئے، اور قرآن اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ اسی کے اندر ہماری بھلائی ہے۔